بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ون کلاس. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. ون کلاس آج آپ کی اردو کی کلاس ہوگی. اردو کی کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ون کلاس اسکول کی طرف سے آپ کو کچھ شیٹس پرووائڈ کی گئی ہیں، تو آپ نے ان ویڈیوز کو بہت ہی احتیاط اور توجہ سے سننا ہے اور دیکھنا ہے، اور ان ویڈیوز کی مدد سے آپ نے وہ شیٹس حل کرنی ہے اور اسکول میں جمع کروانی ہے. اوکے ون کلاس، آج ہم اردو کا کام کریں گے. مضمون اردو کا ہے، عنوان ہے حمد، اور شیٹ نمبر 1 اور 2 کو حل کریں گے. سبق کا نام ہے حمد. آج ہم نظم حمد پڑھیں گے. میرے ساتھ ریڈنگ کریں. میرے خدا تو ہے بڑا سب سے بڑا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے سب کچھ دیا. چھوٹا ہوں میں تو ہے بڑا، ہو شکر پھر کیسے ادا. میرے خدا سنتا ہے تو سب کی دعا. اس بات کی توفیق دے، کرتا رہوں سب کا بھلا. ہر ایک کی خدمت کروں، ہر ایک کے کام آؤں سدا. نیکی کا جو راستہ وہ راستہ مجھ کو دکھا. میرے خدا سن لے دعا. ون کلاس ہم دوبارہ اس نظم کی پڑھائی کریں گے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی کہ اس نظم میں شاعر کیا کہہ رہا ہے. میرے خدا تو ہے بڑا سب سے بڑا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے سب کچھ دیا. ون کلاس اس نظم میں حمد میں شاعر کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے. سب کچھ دیا ہے اس میں کہ یہ دنیا، اس دنیا میں تمام نعمتیں، ماں باپ، گھر، کھانا، ہر چیز. شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور تو نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے. چھوٹا ہوں میں تو ہے بڑا، ہو شکر پھر کیسے ادا. میرے خدا سنتا ہے تو سب کی دعا. اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں چھوٹا ہوں اور تو بڑا ہے. ون کلاس اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو شاعر ان دو اشعار میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں چھوٹا ہوں اور تو سب سے بڑا ہے. پھر ہو شکر کیسے ادا، کہ پھر میں تمہارا شکر کیسے ادا کروں. میرے خدا سنتا ہے تو سب کی دعا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے اور تو سب کی دعائیں سنتا ہے. ون کلاس ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے. اور نظم میں بھی شاعر بار بار اسی بات کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور سب کی دعائیں سنتا ہے. اس بات کی توفیق دے، کرتا رہوں سب کا بھلا. توفیق کا مطلب ہمت. اس بات کی توفیق دے، کرتا رہوں سب کا بھلا. ہر ایک کی خدمت کروں، ہر ایک کے کام آؤں سدا. ون کلاس ان دو اشعار میں شاعر کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے اس بات کی توفیق دے. توفیق مطلب ہمت دے کہ میں سب کا بھلا کرتا ہوں. سب کا بھلا مطلب کہ سب کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں، سب کی مدد کروں، سب کے دکھ درد بانٹوں. ہر ایک کی خدمت کروں، ہر ایک کے کام آؤں سدا. ہر ایک کی خدمت میں چھوٹا بڑا، اپنا پرایا، ہر انسان، پرندے، ہر طرح کی چیز شامل ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اس بات کی ہمت اور توفیق دے کہ میں ہر ایک کی خدمت کروں اور ہر ایک کے کام آؤں. نیکی کا جو راستہ وہ راستہ مجھ کو دکھا. میرے خدا سن لے دعا. اب ان آخری دو اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ نیکی کا جو راستہ، نیکی کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جو راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. نیکی کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جو راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جس میں تمام اچھے کام آ جاتے ہیں اور وہ کام جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جیسے سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، بڑوں کی بات ماننا، چھوٹوں سے پیار کرنا، دوسروں کی مدد کرنا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نیکی کا جو راستہ وہ راستہ مجھ کو دکھا. کہ جو نیکی کا راستہ ہے، جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ راستہ مجھ کو دکھا. میرے خدا سن لے دعا. اب اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہ جو جتنی اس نے یہاں پہ دعائیں مانگی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بعد میں گڑا کے یہی دعا مانگ رہا ہے کہ تو میری دعا سن لے اور مجھے ان تمام کاموں کی ہمت و توفیق دے.
ओके वन क्लास, अब हम आगे कुछ सवालात की तरफ चलेंगे। इस नज़म से मुतल्लिक कुछ सवालात मैं आपको मज़ीद बयान करूँगी। पहला सवाल है हम किसे कहते हैं। पहला सवाल क्या है, हम किसे कहते हैं। वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे हम्द कहते हैं। वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए इसे हम कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हम किसे कहते हैं। वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम कहते हैं। वन क्लास, इस जवाब को आपने अच्छे से समझना है, याद करना है और लिखना भी है। अगला सवाल, दर्ज ज़ैल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल, ये दुनिया किसने बनाई। वन क्लास, ये दुनिया किसने बनाई है। हमने इस नज़्म में क्या पढ़ा था कि सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। तो ये दुनिया किसने बनाई है, अल्लाह ताला ने। किसने बनाई है, अल्लाह ताला ने। तो इसका जवाब क्या है, अल्लाह ताला। ये दुनिया किसने बनाई है, अल्लाह ताला ने। इस जवाब को आपने बार बार दोहराना है और याद करना है और लिखना भी है। दूसरा सवाल, हम सबको किसने पैदा किया। उस नज़्म में शायर क्या कह रहा था, तूने मुझे पैदा किया। तो हम सबको किसने पैदा किया है, अल्लाह ताला ने। किसने पैदा किया है, अल्लाह ताला ने। सवाल का जवाब, सवाल क्या है, हम सबको किसने पैदा किया। हाँ, अल्लाह ताला ने। हम सबको किसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने। हम सबको किसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने। अगला सवाल, हमें अल्लाह का क्या अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह का क्या अदा करना चाहिए। आपने नज़्म में क्या पढ़ा था, हो शुक्र फिर कैसे अदा। तो वो उसमें बार बार अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहा है और क्या कह रहा है कि शायद क्या कह रहा है कि हमें इन तमाम कामों के लिए किसका शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला का। तो वो सवाल क्या है, हमें अल्लाह का क्या अदा करना चाहिए, शुक्र। हमें अल्लाह का क्या अदा करना चाहिए, शुक्र। क्यों शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें पैदा किया, रिस्क दिया, माँ बाप दिए, घर दिए और सबसे बढ़ के ये जिंदगी अता की। सवाल नंबर 4, नेकी के हरूफ को अलग अलग करके लिखिए। नेकी के लफ्ज, नेकी के हरूफ को अलग अलग करके लिखिए। पहला हर्फ क्या है, नेकी के हरूफ को अलग अलग करके लिखिए। पहला हर्फ क्या है, नून। दूसरा क्या है, ये। तीसरा क्या है, काफ। और चौथा क्या है, ये, नेकी। सवाल नंबर 5, कौन सा रास्ता बेहतर है। वन क्लास, आपने नज़म पढ़ी है ना, तो कौन सा रास्ता बेहतर है। उसमें शायद क्या दुआ कर रहा था कि मुझे किस रास्ते की तरफ लेके चल, नेकी के रास्ते की तरफ। किस रास्ते की तरफ लेके चल, नेकी के रास्ते की तरफ। वो तमाम रास्ते जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं, जिन पर अमल करने से हमें सवाब भी मिलता है, अल्लाह ताला भी खुश होता है और हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं। कौन सा रास्ता, नेकी का रास्ता। कौन सा रास्ता, नेकी का रास्ता। नेकी का रास्ता। सवाल नंबर 6 और आखिरी सवाल। सवाल नंबर 6 और आखिरी सवाल, लफ्ज़ खुदा में कितने हरूफ हैं। लफ्ज़ खुदा में कितने हरूफ हैं। लफ्ज़ खुदा में कितने हरूफ हैं, 3। कितने हरूफ हैं, 3। लफ्ज़ खुदा में कितने हरूफ हैं, 3। खे दाल अलीफ खुदा। खे दाल अलीफ खुदा। लफ्ज़ खुदा में कितने हरूफ हैं, 3। लफ्ज़ खुदा में कितने हरूफ हैं, 3। तो वन क्लास, हमारी पहले सबक हम तो मुकम्मल हुआ। हम अपना अगला सबक करेंगे। ओके वन क्लास, अब हम सबक नंबर 2 और शीट नंबर 2 की तरफ आएंगे। सबक नंबर 2 है नात। सबक नंबर 2 है नात। सबसे पहले हम उसकी पढ़ाई करेंगे। वन क्लास, मेरे साथ पढ़े। हर एक मकाम से ऊंचा मकाम उनका। हर एक मकाम से ऊंचा मकाम उनका। सादिक हैं वो अमी हैं। सादिक हैं वो अमी हैं। अहमद है नाम उनका। अहमद है नाम उनका। इस्लाम बन के पहुंचा घर घर पैगाम उनका। इस्लाम बन के पहुंचा घर घर पैगाम उनका। कलमा पढ़े मुसलमान। कलमा पढ़े मुसलमान। हर सुबह शाम उनका। हर सुबह शाम उनका। सब मुश्किलों का हल है। सब मुश्किलों का हल है।
دینی نظام ان کا. 1 کلاس میں دوبارہ سے اس نعت کی پڑھائی کروں گی اور آپ کو سمجھاؤں گی. آج ہم کون سے سبق پڑھیں؟ نعت. تو نعت کسے کہتے ہیں؟ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب بچے میرے ساتھ درود شریف پڑھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. تو یہ جو نعت آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر ایک مقام سے اونچا مقام ان کا، صادق ہیں وہ امی ہیں، احمد ہے نام ان کا. اس میں شاعر کیا بیان کر رہا ہے کہ ہر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد جتنے بھی انسان ہیں، انسانوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ہر ایک مقام سے اونچا مقام ان کا، کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. صادق ہیں وہ امی ہیں، احمد ہے نام ان کا. اس میں شاعر ان کی کون سی بڑائی بیان کر رہا ہے؟ کون سے 2 لقب ان کے بیان کر رہا ہے؟ صادق اور امی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سچے اور ایمانت دار انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے اور ایمانت دار انسان تھے. اسلام بن کے پہنچا گھر گھر پیغام ان کا. اسلام بن کے پہنچا گھر گھر پیغام ان کا، کلمہ پڑھے مسلمان ہر صبح شام ان کا. ان 2 اشعار میں شاعر کیا بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسانوں کے، اس وقت جو مکہ میں لوگ رہتے تھے، تمام لوگوں کے گھر گھر جا کے اسلام کا پیغام پہنچایا. اور اسلام کا پیغام پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کی، لیکن آپ اسلام کے راستے سے نہیں ہٹے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا. کلمہ پڑھے مسلمان ہر صبح شام ان کا. جو بھی انسان ان کی تعلیمات، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. جو بھی انسان ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. سب مشکلوں کا حل ہے دینی نظام ان کا. سب مشکلوں کا حل ہے دینی نظام ان کا. آخری شعر میں شاعر بہت ہی اچھی بات بیان کر رہا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم انسانوں کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مشکلات ہیں اس دنیا میں، اگر ہم دین اسلام پر عمل کریں، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلیں تو ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں، ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں. سب مشکلوں کا حل ہے دینی نظام ان کا. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے دینی نظام پہ عمل کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں انشاءاللہ. 1 کلاس اب ہم نعت سے متعلق کچھ سوالات کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا سوال، نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال کیا ہے؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ جو میں آپ کو شروع میں نے بتایا تھا، وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں. وہ نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، آپ کی اچھائیاں بیان کی جائیں، اسے نعت کہتے ہیں. اگلا سوال، درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. سب مشکلوں کا حل ہے، آپ نے نظم پڑھی تھی نا، دوبارہ سے ہم ڈھونڈتے ہیں. سب مشکلوں کا حل ہے، سب مشکلوں کا حل ہے دینی نظام ان کا. سب مشکلوں کا حل ہے دینی نظام. سب مشکلوں کا حل ہے دینی نظام. شاید کیا بیان کر رہا تھا کہ جو بھی ہمیں اس دنیا میں مشکلات ہیں اس کا حل کیا ہے؟ دینی نظام. ہم اگر ان کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں تو ہمارے تمام مشکلات ختم ہو جائیں. سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر گھر میں کیا پیغام پہنچایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر گھر میں کیا پیغام پہنچایا؟ آپ صلی اللہ اسلام بن کے پہنچا گھر گھر پیغام ان کا. اسلام بن کے پہنچا گھر گھر پیغام ان کا. تو آپ نے کون سا پیغام پہنچایا تھا؟ اسلام کا پیغام. کون سا پیغام؟ اسلام کا. سوال کیا ہے؟ آپ نے گھر گھر میں کیا پیغام پہنچایا؟ اسلام کا پیغام. کس کا؟ اسلام کا پیغام. اسلام کا پیغام. سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا پیغام دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا پیغام دیا؟ اس کا بھی دوبارہ سے وہی جواب ہے، اسلام کا پیغام. کیا جواب ہے اس کا؟ اسلام کا پیغام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا پیغام دیا؟ اسلام کا پیغام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
किस चीज का पैगाम दिया? इस्लाम का पैगाम। मैं आपको बार बार दोहराई कर रही हूँ वन क्लास, आपने इन वीडियोस की मदद से अपनी असेसमेंट शीट हल करनी है। जैसे मैं इन सवाल को बार बार दोहराई कर रही हूँ, तो आपने शीट को पहले पढ़ना है, इसी तरह सवाल याद करके दोहराई करके फिर अपनी शीट को सॉल्व करना है। सवाल नंबर 4, आखिरी सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश थे, क्या थे? अमानतदार, ताकतवर। अमानतदार, ताकतवर। तो इसका दुरुस्त जवाब है अमानतदार। यहाँ पे आपने नाप में देख सकते हैं, सादिक हैं वो अमीन है। अमीन का मतलब होता है ईमानतदार। तो यहाँ पे हम अमानतदार पर टिक करेंगे। ओके वन क्लास, आज हमने अपनी शीट नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। शीट नंबर 1 और 2 में सबक नंबर 1 हम्द और सबक नंबर 2 नात थे, जिनको मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आपने इन वीडियोस को बहुत केयरफुल होकर देखना है और इनकी मदद से आपने अपनी शीट को सॉल्व करने के बाद स्कूल में सबमिट करवानी है, क्योंकि इन शीट्स के आपके फाइनल एग्जाम में 30% मार्क ऐड होंगे। ओके वन क्लास, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।